حضرت سیدہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی عورت رہتی ہے جو میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گئی اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اب بادشاہ ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا، وہاں اسے کافی دنوں دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن تمہاری عزت کو داغدار کر رہی ہے، وہ آوارہ عورت ہے اور تمہارے پیچھے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس بچے سمیت اسے اپنے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا اور پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری طرح جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا، وہ تو اس کی بھی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی، پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اسے دور سے ایک نہر نظر آئی، وہ نہر پہ گئی، جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اسی نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے تاب ہو کر کہا، ہاں میں چاہتی ہوں، اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی، اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔
عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھیں۔ اس حکایت میں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحت ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہی ہے اور دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کو نیکی کا بدلہ مل گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر کریں۔ جو عمل اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا جو کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر خوب شفقت کرنے